بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ الیکشن ہونے سے پہلے جھاڑو پھرے گا اور بہت سارے چہرے جو ہیں جو اس وقت پردہ اسکرین پہ نمایاں ہیں وہ اندر چلے جائیں گے اور بہت عام چہرے جو ہیں وہ نمایاں ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ سارا معاملات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ IMF کے وفد کی ملاقات میں کیا کچھ ہوتا رہا، خان صاحب نے کیا ان سے ڈیمانڈ کی اور آگے سے کیا جوابات ملے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے خان صاحب کی اس ملاقات کی۔ ویسے تو IMF اس سے پہلے بھی جو پروگرام مختلف ممالک میں بلکہ پاکستان میں جو ہوتے رہے ہیں IMF کے ساتھ پروگرام، ان میں حکومت کے لیول پہ جو مذاکرات ہوتے ہیں اس کے بعد مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں بھی ان کے وفود کرتے ہیں، نمائندگان کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں وہ عام طور پہ نہیں کی جاتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ IMF نے عمران خان سے ملاقات کیوں کی، اور اس ملاقات کے بعد آخر کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا IMF کا پروگرام ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس پر ایک بار پھر کوسچن مارک جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، عمران خان صاحب جب اس حکومت سے باہر گئے تو اس کے بعد سے انہوں نے کوئی ایک کام بھی ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیا جو پاکستان کے خلاف ہو، یعنی کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی IMF کا پروگرام روکنے کے لیے اپنی دوست بھائی حکومتوں کو استعمال کیا، جس کے لیے شوکت ترین صاحب کی وہ جو آڈیوز ہیں، جو ٹیلی فونک رابطے ہیں، خیبر پختونخوا کے جو منسٹر تھے فنانس اور پنجاب کے محسن لغاری صاحب، ان کے ساتھ تھی کہ جی آپ لکھ کے دے دیں اور پھر اس کے بعد اس کو ڈساؤن کر دیں تاکہ یہ IMF جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدہ نہ کر سکے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ایسے اقدامات بھی کیے کہ جس سے عالمی سطح پہ یہ پیغام جائے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی مستحکم ملک نہیں ہے، محفوظ ملک نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی حکومت اسٹیبلش نہیں کر سکے گی، تو لہٰذا یہ پروگرام نہیں ملے گا۔ تو اب یہ ملاقات کا مقصد بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ اس ملاقات سے IMF جو ہے وہ مستقبل کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں سیاسی استحکام جو ہے وہ آ سکے گا یا نہیں۔ تو بتانے والے جناب یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات میں، جس میں شوکت ترین صاحب بھی موجود تھے اور انہوں نے بریفنگ دی ہے، اب شوکت ترین اگر بریفنگ دیں گے تو وہ کون سی بریفنگ ہوگی؟ وہی بریفنگ ہوگی جو اس سے پہلے وہ حکومت سے جانے کے بعد دیتے رہے ہیں یا کہتے رہے ہیں، یا پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے وہ ایڑی چوڑی کا زور لگاتے رہے ہیں۔ اور دوسرا جناب خان صاحب صرف یہ اس میں پوچھتے رہے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں کہ کیا الیکشن جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پہ ہو سکتے ہیں، کیا یہ حکومت الیکشن کروا دے گی، اور آپ اس میں کس حد تک جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ تو IMF کی طرف سے جو انہیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب، ہم ایک حد سے زیادہ جو سیاسی معاملات ہیں، جو انٹرنل معاملات ہیں کسی بھی ملک کے، اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ ایک یقین دہانی لے سکتے ہیں، اور ان کو جو یقین دہانی کروائی گئی ہے حکومت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ آئین کے مطابق اپنی مدت میں کروا دیے جائیں گے۔ اب IMF چونکہ ان کو اگر آئینی طور پہ کہا گیا ہے تو وہ تو اس پہ یقین کریں گے کہ آئین کے مطابق چلے گا، لیکن خان صاحب کو اس پہ یقین نہیں آئے گا، چونکہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں بہت ساری اور بھی ایسی چیزیں ہیں، یعنی کہ اس حکومت کے پاس فار ایگزامپل اگر یہ اپنی ٹرم مکمل کرتے ہیں تو پھر 60 روز میں انتخاب کروانے ہوں گے، اور اگر اپنی ٹرم سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر 90 روز میں جانا پڑے گا۔ لیکن اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے انتخابات کی تازہ صورتحال کو دیکھا جائے تو پھر یہ مدت جو ہے وہ غیر معینہ مدت میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ خان صاحب کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اس وجہ سے وہ یہ سارا معاملات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ الیکشن کروا دیے جائیں۔ اب ممکن ہے کہ خان صاحب نے اس میں یہ بھی پوچھا ہو کہ کہیں میری گرفتاری کا ذکر تو نہیں ہوا، کیونکہ ڈر ان کو بہت لگتا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اگر ذکر ہوا بھی ہے تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ، چونکہ گرفتاری کرنی جو ہے وہ پاکستان کے اداروں میں، اور جو آپ نے یہاں پہ گل کھلائے ہیں اس کا خمیازہ آپ نے بھگتنا ہے، تو وہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب جناب چلتے ہیں الیکشن سے پہلے جھاڑو پھرنے کا معاملہ۔ تو اس حوالے سے ایک پیشن گوئی جو ہے وہ منظور وسان صاحب نے کی ہے، یہ خواب دیکھتے ہیں اور بعد میں ان کے کچھ خواب جو ہیں وہ سچے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی انہوں نے کہا ہے جی وہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جھاڑو پھرے گا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اندر چلے جائیں گے، اور جو اس وقت جیلوں میں موجود ہیں وہ باہر آ جائیں گے، اور ایک بدلا ہوا ان کو سینیریو نظر آ رہا ہے۔ اس طرح اگلے سیٹ اپ میں وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اہم عہدوں پہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہے یہ تو وہ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ جو پیپلز پارٹی کا بندہ ہوگا تو وہ پیپلز پارٹی کی بات ہی کرے گا نا۔ تو میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جناب یہ بالکل ان کی بات اس حد تک درست ہے کہ الیکشن سے پہلے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کہتے ہیں نا بھال صفائی، وہ ہونے جا رہی ہے۔ اس وقت تحریک انصاف زیر عتاب ہے، یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی گرفتاریاں جو ہیں وہ ہو بھی رہی ہیں، اور جو نہیں گرفتاریاں ہوئیں
وہ بھی اگلے 1-2 ہفتے میں وہ مکمل کر لی جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ جھاڑو پھرنے کا پروسیس آگے بھی بڑھے گا، یعنی کہ یہاں تک نہیں رکے گا۔ جن لوگوں نے مال کھایا ہے ان سے مال نکالا جائے گا، اور الیکشن سے پہلے کوشش کی جائے گی کہ وہ لوگ جو اس سسٹم کو کرپٹ زدہ کر رہے ہیں، جو سسٹم کے لیے جو ہے وہ خرابی کی باعث ہیں، ان کی میجورٹی جو ہے ان کے خلاف جھاڑو پھرے گا۔ اور بہت سارے چہرے اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید پی ٹی آئی کے، تو پی ٹی آئی کے لوگ تو جانے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں جن کی گرفتاریاں ہوں گی اور جن کے کیسز جو ہیں وہ تیزی سے ان کا ٹرائل کیا جائے گا، اور وہ لوگ اندر جائیں گے۔ اور کچھ اس وقت چہرے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، بڑے عام فہم سے وہ ہوں گے، تو وہ خاص ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ وہ ہے کہ جو سرمایہ کاری بورڈ تشکیل دیا گیا ہے نا، یہ ابھی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کی گئی ہے، جس میں سیاستدان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور بالخصوص فوجی اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہے، تو اس میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، جو پلان 2035 ہے، اس کے مطابق اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اگر پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری لے کے آنی ہے، پاکستان کی معیشت نے واقعی $100 ارب پہ جانا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے وہ غیر جانبدار ہو کر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی جو پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا راستہ روکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔